تاخیر کرتے یا یہ سوچتے کہ جب وہ لوگ ہونے لگے گا آفتاب اس سے پہلے پڑھ نہیں، اگر اہمیت نہیں دیا تو خود چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام نے شہادت سے قبل فرمایا تھا کہ ہم اس کی شفاعت نہیں کریں گے جو نماز کو ہلکا سمجھے، اہمیت نہ دے۔ نہ پڑھنے کی بات الگ ہے، جو نہیں پڑھ رہا ہو تو الگ ہے اس کا مسئلہ، سمجھ گئے؟ جو پڑھ بھی رہا ہے لیکن اہمیت نہیں دے رہا ہے، معمولی سمجھے، لاپرواہی کہ چلو ابھی ٹائم ہے پڑھ لیں گے، یا مثلا سوچا چلو مغرب کا وقت جب قریب ہوگا تو پھر پڑھ لیں گے، وضو کریں گے اور پھر مغرب اس سے پہلے مثلا وضو کر کے ظہر اور عصر، اور اس کے بعد جو ہے پھر وضو کرنے کا بھی ٹینشن نہیں، پھر اسی کے ساتھ مغرب عشاء سب پڑھ لینا ہے۔ یعنی اہمیت نہ دے، اگر جلدی جلدی ہے نا پڑھا ہو رہا ادھر تسبیح ادھر سجدگاہ رکھا چلا گیا، اہمیت نہیں دے، تو آپ نے فرمایا کہ ہم اس کی شفاعت نہیں کریں گے۔ تو نماز اب مثلا جو ہے کسی مجبوری کی وجہ سے قضا ہو جائے، اگر جو ہے مدہوش رہا ہو یا دن بھر سویا رہا ہو یا جو بھی وجہ ہو، تو پھر قضا پڑھنا ضروری ہے کہ وہ قضا پڑھے گا۔ اور یہاں تک کہ اگر اسے شک ہو کہ آئے اس کے ذمے قضا ہے یا نہیں، تو پھر وہ احتیاطاً ہے نا، احتیاط کے طور پہ وہ پڑھ لے۔ اور مثلا جو ہے اس کے ذمے قضا نماز ہو، اس کی خود کی نماز قضا ہو یا کسی اور کا قضا ہو، مثلا کسی کے لیے اجیر بن گیا ہو، یا باپ کی قضا نماز کی جو بڑے بیٹے پہ واجب ہے یا اجیر بن جائے، تو اس کی خود کی نماز یا کسی کی نماز بہرحال اس کے ذمے قضا نماز ہو، اور تو وہ چاہے مستحب نماز پڑھنا تو وہ پڑھ سکتا ہے، اگر جو ہے قضا نماز اس کے ذمے ہے خود کی نماز، تو وہ مستحب نماز پڑھ سکتا ہے۔ اور قضا نماز ہو جائے تو اس کے لیے واجب نہیں ہے کہ فوراً پڑھے، لیکن کوتاہی نہ کرے، پڑھنے میں کوتاہی نہ کرے۔ ایک واجب ہو گیا، مثلا مثال کے طور پر سویا ہے، ارے صبح قضا ہو گئی اور 9 بجے یا 8 بجے اٹھا، تو پھر اب یہ واجب نہیں کہ جیسے اٹھا فوراً پڑھ لے، یہ واجب نہیں ہے، لیکن کوتاہی نہ کرے، پڑھ لے، بہتر ہے نا، وہ جو ہے قضا پڑھنے میں کوتاہی نہ کرے۔ اور یہاں تک کہ اگر اسے معلوم نہ ہو کہ کتنی نماز قضا ہوئی ہے، تو پھر اسے چاہیے کہ اتنی پڑھ لے کہ اسے اطمینان ہو جائے، یقین ہو جائے کہ اب اس کے ذمے قضا نماز نہیں ہے۔ اب مثلا جو ہے مثال کے طور پہ صبح کی نماز قضا ہوئی اور اسے یہ معلوم نہیں ہے کہ صبح کی 10 نماز قضا ہوئی ہے یا 11 نماز قضا ہوئی ہے یا 12 نماز قضا ہوئی ہے، تو اگر 10 قضا نماز پڑھ لے تو بھی کافی ہے۔ معلوم نہیں کہ مثلا 10 ہوئی ہے یا مثلا جو ہے 11 نماز ہوئی ہے یا مثلا 12 نماز قضا ہوئی، تو 10 بھی پڑھ لے تو کافی ہے، لیکن اسے یہ معلوم ہے کہ صبح کی 12 نماز سے، مثال دے رہے ہیں، مثلا جو ہے 12 سے زیادہ نماز قضا نہیں ہوئی ہے، تو پھر اسے چاہیے کہ اتنی پڑھ لے تاکہ اسے یقین ہو جائے کہ جتنی قضا نماز ہوئی تھی اس کے ذمے تھی، یعنی یقین اطمینان ہو جائے کہ سب جو ہے پڑھ لیا ہے، سب پڑھ لیا ہے، تو قضا نماز پڑھنے میں کوتاہی نہ کریں، کوتاہی نہ کریں۔ اور اسی طریقے سے جو باپ کی قضا نماز جو بڑے بیٹے پہ واجب ہے نا، بڑے بیٹے پہ واجب جو نماز ہے نا، واجب نمازیں جو مثلا یومیہ نماز ہے نا، پنجگانہ نماز، جمعہ بھی یومیہ نماز میں آتا ہے، یومیہ نماز ہے، اور جو ہے نماز میت، خانہ کعبہ کی واجب طواف کی نماز ہے نا، باپ
جی کیا؟ ہاں پڑھنے سے پہلے مثلا جو ہے نا باپ کے قضا نماز پڑھنے سے پہلے انتقال ہو گیا نا تو دوسروں بیٹوں پہ واجب نہیں ہے، بڑے بیٹے پہ جو ہے وہ واجب ہے، یا مثلا معلوم نہ ہو کہ بڑا بیٹا کون ہے تب بھی جو ہے دوسرے بیٹوں پہ یا کسی بیٹے پہ واجب نہیں، معلوم نہیں کون بڑا ہے، مثلا جو ہے 2-3 شادی کر لیا ہے، 2-3 کر لیا ہے، یا مثلا جوڑوا وغیرہ ہو جاتے اس طریقے سے ہے بچے اس کے، اب معلوم نہیں کون سا بڑا ہے تو کسی بیٹے پہ واجب نہیں ہے، بلکہ ہے نا مستحب یہ ہے کہ آپس میں تقسیم کر لیں، ہے نا آپس میں تقسیم کر لیں، نہ کہ مثلا معلوم یہ ہوا کہ 2 مہینے کی قضا ہے تو تقسیم کر لیا، مثلا 1 مہینے کا کہ 1 مہینے کا تم پڑھ دو 1 مہینے کا ہم پڑھ دیتے، آپس میں تقسیم کر لیں، یا مثلا جو ہے قرآن اندازی کر لے، ہے نا کہ جس کا نام نکلے گا وہ جو ہے پڑھے گا، ہے نا جس کا نام نکلے گا وہ پڑھے گا، یا مثلا جو ہے باپ کے مرنے کے وقت بڑا بیٹا دیوانہ تھا یا مثلا نابالغ تھا، دیوانہ تھا یا نابالغ تھا تو پھر اب اس پہ واجب نہیں ہے کہ بالغ ہونے کے بعد جو ہے، یا مثلا دیوانہ ہے تو عاقل ہونے کے بعد اس پہ واجب نہیں ہے کہ باپ کی قضا نماز پڑھے، ہے نا اس پہ واجب نہیں۔ اب مثلا احتمال ہو کہ ہے نا آیا باپ کے ذمے قضا نماز تھی یا نہیں شک ہو تو پھر بڑے بیٹے پہ واجب نہیں ہے، لیکن معلوم ہو کہ باپ کے ذمے قضا نمازیں تھیں، اب وہ شک ہو کہ پڑھی ہے یا نہیں تو پھر اسے چاہیے کہ وہ باپ کی قضا پڑھے۔ ہاں جی ہاں دیکھیے باپ کا جو ہے یہ ہے کہ قضا نماز یعنی باپ نے جو نمازیں مثلا امر خداوندی کی نافرمانی نہ کرتے ہوئے اس کی نماز قضا ہو گئی تو بڑے بیٹے پہ واجب ہے، اور ماں کی قضا نماز یہ واجب نہیں ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ ماں کی قضا نماز بھی پڑھے، ہے نا یعنی بہتر ہے اختیار نہیں بیٹے کی بات، ہاں بیٹا ہاں بڑا بیٹا جو ہے وہ پڑھے ماں کے لیے، ہے نا بہتر ہے کہ ماں کے لیے ماں کی قضا نماز پڑھے، اور وہ جو ہے نماز پڑھنے میں اپنے وظیفے کے مطابق عمل کرے، بلند آواز سے جو آہستہ پڑھنا ہے وہ اپنے وظیفے کے مطابق عمل کر لے۔ دیکھیں ایک تو واجب ہو گیا آپ کی قضا نماز جو بڑے بیٹے پہ واجب ہے، تو اب ظاہر سی بات ہے واجب ہے یعنی ضروری ہے، اب وہ جو ہے عمل ضروری ہے کہ کرنا، یہاں جو ہے ماں کے لیے مستحب یعنی بہتر ہے نا بہتر ہے کہ ماں کی بھی بہتر ہے کہ باپ قضا نماز پڑھے، تو ظاہر سی بات ہے کہ ایک تو یہاں پہ اس کی خوشی ہے اور یہاں پہ جو ہے وہ جبر ہے کہ آپ کو پڑھنا ہی پڑھنا ہے، تو قضا نماز جو ہے وہ پڑھنے میں کوتاہی نہ کرے، اور یومیہ نماز ہو اور مثلا جو ہے دیگر نماز بھی پڑھنا چاہتا ہو، مثلا نماز آیات وغیرہ ہے نا تو اس میں جو بھی پہلے پڑھ لے اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اس میں جو بھی پہلے پڑھ لے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ تو قضا نماز جو ہے وہ باجماعت بھی پڑھی جا سکتی ہے، وہ باجماعت بھی پڑھی جا سکتی ہے، یہ ضروری نہیں ہے کہ دونوں نماز جو ہے ایک ہی ہے۔ کیا سوال ہے؟ ماں کی نماز بیٹے ہاں وہی پڑھے بتائیں نا، بہتر ہے کہ ماں کی قضا نماز جو ہے بہتر ہے کہ ماں کی قضا نماز پڑھے، بیٹیوں کے نہیں سب پڑھے بہتر ہے نا، وہ بہتر ہے۔ دیکھیں جو واجب ہے وہ بڑے بیٹے پہ، باپ کی قضا نماز وہ بڑے بیٹے پہ واجب ہے، اور ماں کے لیے بہتر ہے کہ پڑھے، بہتر ہے نا، جو بھی ہے دیگر افراد جو ہے انجام دے رہے ہیں تو بہتر ہے کہ یہ پڑھے، ہے نہیں پڑھ سکتا تو مثلا جو ہے اجیر وغیرہ ہے نا معین کر دے، اجیر بنا دے کہ فلاں شخص ہے نا جو اجرت دیکھے کہ مثلا جو ہے باپ کے لیے یا فلاں شخص کے لیے مثلا 1 سال یا 2 سال یا جو بھی قضا ہوئی ہے تو وہ اجیر بنا دے، یا مثلا جو ہے باپ نے اپنا معین کیا ہو وصیت وغیرہ کی ہو کہا ہو، اب ظاہر سی بات ہے کہ
اسے اجیر بنایا جائے، اب اس کو اجیر بنا دیا تو پھر جو ہے اب بڑے بیٹے پہ واجب نہیں ہے، لیکن بنا دیا نا، اجیر معین کر دیا۔ مثال کے طور پہ سال بھر کی نماز قضا ہے تو اب کسی کو اجیر بنا دیا کہ وہ پڑھے گا، مثلا اجرت دے دیا، تو اب جب اجیر بنا دیا تو ظاہر سی بات ہے کہ اب اس پہ واجب نہیں ہے۔ اب جو دوسرے کو معین کر دیا، دوسرے کو معین کر دیے تو کوئی مسئلہ نہیں، تو پھر وہ بڑا بیٹا پڑھے گا باپ کی قضا نماز۔ ہاں، پیشاب کرتے ہوئے اگر منی خالی ہو جائے دو کئی چیزیں ہیں، دیکھیں ایک وضعی مدی یہ تمام قسمیں ہیں، تو ایک جو ہے رطوبت کی طرح ہوتا ہے نا، رطوبت کی طرح ہے نا، تو صرف رطوبت ہے تو اس سے کوئی حرج نہیں ہے، غسل وغیرہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور جو چیزیں ہیں کہ جو خارج ہو جاتا ہے نا، جیسے منی وغیرہ یہ اس طریقے سے وہ خارج ہوا تو ظاہر سی بات ہے کہ پھر وہ غسل واجب ہو جائے، یعنی غسل جنابت جو ہے وہ کرے گا ہے نا، لیکن اس طریقے سے ہے نا رطوبت وغیرہ جو ہے خارج ہو گیا، یا اس طریقے سے مثلا جو ہے ہنسی مذاق کرنے میں ہے نا، سمجھ گئے، تو بیوی وغیرہ سے ہے نا ہنسی مذاق کر رہا ہے، اس طریقے سے اگر وہ ہو جائے رطوبت، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اس پہ جو ہے روزہ بھی باطل نہیں ہوگا، اور اس میں علیہ السلام غسل وغیرہ کی بھی ضرورت نہیں ہے نا، اس کی جو ہے کئی قسمیں ہیں۔ ہاں وہ اس وقت جو ہے اگر مثلا کوئی شخص پیشاب کیا ہو اور پیشاب کے بعد استبرا نہ کیا ہو، اور پھر اس کے بعد مخرج پیشاب سے کوئی ایسی چیز خارج ہو کہ جس کے بارے میں اسے یہ معلوم نہ ہو کہ یہ پیشاب ہے یا کوئی اور چیز ہے، معلوم نہ ہو، تو پھر اس کا وضو باطل ہو جائے گا، معلوم نہیں ہے نا کہ کیا ہے۔ استبرا یہ ایک مستحب عمل ہے کہ جسے مرد انجام دیتے ہیں تاکہ اسے یقین اور اطمینان ہو جائے کہ اب ہے نا باقی نہیں ہے، یعنی کوئی چیز جو ہے پیشاب وغیرہ یہ جو مثلا جو ہے نس ہے یا نالی، اس میں باقی نہیں ہے کہ پیشاب کرنے کے بعد جو ہے اوپر 3 بار۔ ہاں اس طرح کے بعد بھی میری طرح کا ذکر ہے، اتفاق کی بات ہے، وہ بولے نا وہی چیز وہ کیا نہیں تو اب آپ کو شک ہو گیا کہ پیشاب بھی ہے یا کوئی اور چیز ہے نا، تو اس میں، لیکن اگر استبرا کر لیا ہے نا تو اب جو ہے ایسا مسئلہ نہیں ہے نا کہ استبرا مثلا 3 مرتبہ اوپر، پھر اس کے بعد 3 مرتبہ، پھر 3 مرتبہ حرکت دینا وہ کر لیا ہے، تو اب رطوبت ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ اب اس کے بارے میں کوئی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے نا، صرف رطوبت ہے تو خارج ہوتا ہے یا اس طریقے سے، تو اس میں وضو وغیرہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے نا، وضو باطل بھی نہیں ہوگا، غسل بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بس تو سوال نہیں ہے نا؟ تو اب جو ہے مثلا مثال کے طور پہ کہ اگر دن میں روزے کی حالت میں ہو اور عالم خواب میں ہو، سویا ہوا ہو اس طریقے سے، تو اب اگر اس پہ غسل جنابت واجب ہو جائے دن میں جیسے سویا ہوا تو اس سے کوئی حرج نہیں ہے، یعنی روزے کی صحت پہ کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ اب وہ جو غسل کرے گا تو وہ نماز کے لیے کرے گا اور اس سے روزہ باطل نہیں ہوگا۔ یا مثلا جو ہے اذان سے پہلے، صبح کی اذان سے پہلے سویا ہو اور صبح کی اذان کے بعد مثلا بیدار ہو، اب معلوم یہ ہوا کہ اس پہ جو ہے غسل واجب ہو گیا، یعنی غسل جنابت واجب ہو گیا، اگرچہ اب اسے یہ معلوم ہو کہ واجب جو ہوا تھا غسل وہ صبح کی اذان سے پہلے ہوا تھا نا، صبح کی اذان سے پہلے ہوا تھا،
تب بھی اس کا روزہ صحیح ہے نا، اس کا روزہ جو ہے وہ صحیح ہے نا۔ معلوم تھا کہ مثلاً جو ہے صبح کی اذان سے پہلے، تو اب یہ نہیں ہے کہ مثلاً جو ہے معلوم ہو گیا صبح کی اذان سے پہلے ہے نا۔ ہاں اگر جو ہے مثلاً بیدار ہو اور پھر ہے نا عمدن جو ہے جان بوجھ کر غسل نہ کرے، یا مثلاً جو ہے مجبوری ہو غسل کرنا اس وقت مجبوری ہو، تو پھر وہ تیمم کر لے۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ اگر نہ غسل کرے اور نہ تیمم کرے، اگر اس کا فریضہ تیمم ہو جائے تو تیمم بھی نہ کرے، تو پھر اس کا روزہ باطل ہے۔ بعد میں جو ہے قضا اور کفارہ دونوں دینا پڑے گا، اگر جو ہے ایسا جان بوجھ کر اگر جو ہے عمدن نہ کرے تو۔ اسی لیے یہ ہے کہ صبح کی اذان سے پہلے جو ہے، یا بہرحال مجبوری ہے تو اذان کے وقت تک، یا مسئلہ اور مجبوری ہے تیمم کر لیا اس کے بعد وہ غسل کر لے، لیکن عمدن اور جان بوجھ کر نہیں کرے گا تو پھر وہ قضا اور کفارہ دونوں دینا پڑ جائے گا۔ تو بعض جو ہے موقع ایسا ہے کہ صرف جو ہے کفارے کے طور پہ ایک طعام جو ہے دینا پڑے گا، بعض موقع بعض مرحلہ اس طریقے سے ایک طعام مثلا جان رہا تھا کہ اس طریقے سے کلی کرے گا، بے اختیار حلق میں چلا جائے روزے کی وجہ سے، پھر کر رہا ہے حلق میں گیا تو پھر وہ جو ہے ایک روزہ رکھے گا۔ لیکن اس طریقے سے اگر جو ہے، یا مثلا جو ہے شدید پیاس لگے یہاں تک کہ اس کے جان کا خطرہ ہو جائے، شدید پیاس لگے جان کا خطرہ ہو جائے، یا مثلا جو ہے نہ پیے تو کوئی بہت بڑا نقص ہو جائے اس کے جسم میں بیماری میں، تو پھر وہ جو ہے اتنا ہی پانی جو ہے پیے گا، یعنی جتنا جو ہے مثلا اس کے لیے تھا کہ خطرے کا سبب ہو۔ تو کیا ہوا؟ نہیں اگر جو ہے ایسے ہی بیماری ہے نا، ایسا ہی ہے اس کا مسئلہ جو ہے یہی ہے، نہیں تو نہیں ہے، اس وقت ہو گیا اتفاق سے، بعد میں تندرست ہو گیا صحت مند ہو گیا تھا، اب اس پہ کفارہ نہیں ہے، صرف قضا رکھے گا، صحت مند ہو گیا اس پہ کفارہ نہیں ہے۔ لیکن اگر جو ہے بعض کفارہ ہے تو صرف جو ہے ایک طعام یعنی 750 گرام دے گا بعض موقع پہ، یا مثلا جو ہے قضا ہو گیا 2-3 روزہ مثلا چھوٹ گیا اس ماہ میں، اب جو ہے اس کے بعد رکھا نہیں، آج رکھ لیں گے کل رکھ لیں گے، یہاں تک کہ وقت بھی تنگ ہو گیا یا کسی اور مجبوری میں ہو گیا، اب اس طریقے سے گزر گیا، اب آئندہ جو ماہ رمضان ہے وہ جو ہے آ گیا، تو اب جو ہے کیا کرے گا، اب کفارہ بھی دے گا نا۔ تو یہاں جو ہے ایک روزے کے عوض میں جو ہے 750 گرام دے گا اور قضا بھی رکھے گا۔ قضا یعنی 6 یا 7 روزہ چھوٹ گیا، یا 2 روزہ مثال کے طور پہ چھوٹ گیا، تو پھر وہ جو ہے 2 روزہ رکھے گا اور 2 روزے کے عوض وہ کفارہ دے گا۔ لیکن جو ہے اگر جان بوجھ کر ایسا کیا، روزہ وغیرہ توڑ دیا، تو پھر وہ یہ نہیں کہ پھر جو ہے ایک ہی روزہ رکھے گا ایک کفارہ، بلکہ ایک روزے کے عوض میں آپ اسے 60 روزہ رکھنا پڑے گا، ہے نا۔ ایک روزے کے عوض میں 60 روزہ رکھے گا، یا 60 جو ہے فقیر کو پیٹ بھر کھانا کھلائے، یا مثلا وہی 750 گندم دے، 2 مہینہ 60 دن 2 مہینہ ہو گیا نا، 60 دن، تو وہ فقیر وغیرہ کو دے گا۔ اگر یہ نہ کر سکتا ہو، مجبوری ہو، وہ بھی 60 دن میں مطلب مسلسل ہے 31 دن رکھے گا، پھر اس کے بعد جو ہے فاصلہ دے، لیکن بہتر یہ کہ پے در پے رکھے۔ اگر یہ بھی ممکن نہ ہو تب جو ہے وہ کیا کرے گا، پھر جو ہے وہ صدقہ دے، ہے نا، صدقہ دے۔ یہ بھی ممکن نہ ہو تو پھر وہ استغفار کرے، توبہ کرے۔ لیکن احتیاط واجب ہے کہ بعد میں اگر اس قابل ہو گیا تو پھر واجب ہے کہ وہ کفارہ دے، ہے نا، بعد میں اگر اس قابل ہو گیا تو پھر اس پہ واجب ہے۔ مثلا کیا
اس سے کوئی حرج نہیں ہے، تو آپ کے مثلا جسم کا ہے نا کمزوری ہے، تھک گئے تو بیٹھ جائیے تھوڑا، ہے نا مثلا جو ہے چکر وکر سا لگ رہا ہے تو رات میں مثلا روزہ افطار کے بعد صحیح چیز کھائیے تاکہ تندرست رہے، ہے نا صحت بھی ضروری ہے نا، صحت بھی بہت ضروری ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ اسی طریقے سے یعنی یہ تو مثلا جو ہے کمزوری کا وہ ہے نا، اب ایج کیا ہے 23 سال 24 سال، تو پھر ابھی کیا، ابھی تو شادی بھی نہیں ہوئی، آپ شادی نہیں ہوئی نا، تو ابھی سے اگر چکر وکر آئے گا تو کیسے ہے، تو صحت کا خیال رکھیے، کھائیے پیجیے، ہے نا ضروری ہے، صحت جو ہے ابھی یہ سب اب تو 40-50 کے بعد کا مسئلہ ہے، ابھی نہیں ہے۔ ہاں جان بوجھ کر روزہ توڑ دیا ہے نا، ٹھیک ہے سب مسئلہ روزے سے ہے، اب گیا معلوم ہے کہ نہیں اب روزہ رکھیں گے نہیں، کھا لیا پی لیا جان بوجھ کر توڑ دیا ہے نا، اب جو ہے عمدن کرے گا تو پھر جو ہے وہ یا تو ایک غلام آزاد کرے گا، یا تو پھر جو ہے کیا ہے ایک روزے کے بدلے 60 روزہ رکھے گا، یا پھر جو ہے 60 فقیر، تو وہ جو ہے ہاں 60 ایک جو ہے نا جان بوجھ کر توڑ دیا تو 60 رکھے، مجبوری وغیرہ ہے تو الگ ہے نا، جان کا خطرہ ہے اس طریقے سے ہے، یا مثلا جو ہے سفر پہ ہے، سفر پہ نکل گیا جسے ظہر سے پہلے جو ہے یا راتوں سے ارادہ بنایا ظہر سے پہلے جو ہے سفر پہ جا رہا ہے تو پھر اس دن روزہ نہیں رکھے گا، لیکن کھائے گا پیے گا نہیں جب تک کہ حد ترخص تک نہ پہنچ جائے، اس سے پہلے کرے گا تو پھر وہی قضا و کفارہ بھی واجب ہو جائے گا، حد ترخص تک جب پہنچ جائے تو پھر اس کے بعد جو ہے کھائے پیا، اور اگر ظہر کے بعد نکل رہا ہے تو پھر وہ اپنے روزے کو مکمل کرے گا۔ ہاں کیا سوال؟ دوپہر کے بعد نکلنا نہیں ہے تو کر سکتا نا روزے، کیا دوپہر کے بعد اگر نکلنا ہے ہاں سفر کے لیے تو نیت روزے کی کر سکتا ہے۔ وہی تو بتائے تھے ابھی، ہے نا وہی بولے تھے نا، ظہر کے بعد جو ہے سفر کرے گا، ظہر کے بعد تو اس دن روزے کو ہے نا تمام کرے مکمل، یا روزہ رکھے گا ظہر کے بعد ہے، اور ظہر سے پہلے اگر سفر کر رہا ہے تو اس وقت تک کوئی ایسا کام نہیں کرے گا کہ جب تک کہ حد ترخص تک نہ پہنچ جائے، ہے نا کہ اب معلوم ہوا کہ اب پہنچ گیا ایسی جگہ کہ اب جانا ہی جانا ہے نا، معلوم ہوا کہیں گھر سے بیگ لے کے نکلا ہے نا، کچھ دور پہنچا پھر واپس آ گیا، یہ سفر پہ جا رہے ہیں، کھا پی لیا ناشتہ واشتہ کر لیا، پھر ہے نا واپس اگر حد ترخص تک پہنچنے سے پہلے اگر کھائے پیے گیا ایسا کام کرے کہ جو روزے کو باطل کرتا ہے تو پھر قضا کے ساتھ جو ہے کفارہ بھی دینا پڑے گا، اب جو ہے سفر پہ چلا گیا، روزہ نہیں رکھے گا جہاں ایسی جگہ کہ جہاں نماز بھی قصر ہو، اب جان بوجھ کر روزہ رکھے، ایسی جگہ چلا گیا بہت بہترین روم یا بنگلہ وغیرہ اے سی وغیرہ سب مل گیا، سوچے کہ کچھ کرنا ہی نہیں دن بھر آرام میں ٹھنڈے میں روزہ رکھے تو پھر اس کا روزہ باطل ہوگا، جان رہا ہے سب کہ مسئلہ یہ حکم ہے، اور اس کے بعد بھی اگر روزہ رکھے گا تو روزہ باطل ہوگا۔ اور کچھ؟ ایک مسئلہ اور بتا دیتا تھا، ہے نا، تو سن رہے ہیں نا، خالی اسے بول رہے ہیں سن رہے ہیں، ہاں تو اب مسئلہ جانے دیجیے، ماہ رمضان ایک سن لیجیے جلدی سے، ماہ رمضان جو ہے یہ اللہ کے ناموں میں سے ہے، اور اسی لیے خود پانچویں امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا تھا نا، مسلم محمد سے فرمایا تھا کہ جب لوگ آئے اور آنے کے بعد جو ہے ذکر کیا تو فرمایا کہ دیکھو یہ اللہ کے ناموں میں سے ہے، صرف جو ہے رمضان نہ کہو بلکہ جو ہے ماہ رمضان کہہ سکتے ہو، رمضان المبارک یہ جو ہے کہہ سکتے ہو، اور صرف جو ہے اس طریقے سے نہ کہو کہ مثلا رمضان آیا چلا گیا ہے، تو وہ تو فانی چیز کے لیے ہے، آتا ہے جاتا ہے، آ گیا چلا گیا، لیکن یہ اللہ کے ناموں میں سے ہے تو اس طریقے سے نہیں۔ اور رمضان جو ہے یہ رمز سے مشتق ہے،
رمز یہ اس سے مشتق ہے، اور اس کے معنی یہ ہے کہ اس طریقے سے بھٹی سمجھ گئے؟ ارے سب تو پرانے لوگ ہیں نا، بچے ہی نہیں سمجھے گئے نا، جو آگ وگ جو جلاتے ہیں نا سب کوئلہ والا ڈل بٹ، تو اس طریقے سے ہے نا، اس طریقے سے کہ جیسے کوئی چیز اس میں ڈال دے تو وہ چیز ختم ہو جاتی ہے، اسی طریقے سے یہ مہینہ ہے کہ گناہوں کو ختم کر دیتا ہے نا، گناہوں کو جو ہے وہ ختم کر دیتا ہے، یعنی گناہوں کو جو ہے وہ مٹا دیتا ہے، پھر ایسا پاک ہو جاتا ہے کہ جیسے کہ اس نے گناہ ہی نہ کیا ہو، سمجھے آپ؟ بہرحال اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ دعا پڑھ دیتے ہیں امام زمانہ علیہ السلام سے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم کل ولیک الحجۃ من الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه السعادة في كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعنادا تسكن وذكرنا وتمتعه فيها طويلا، اللهم صل على محمد وعلى محمد